أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق اللہ العظیم. تو آج جو صورت آپ کے سامنے آ رہی ہے سورہ مزمل. زمل کے معنی اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹنا. آئے کپڑے میں لپیٹنے والے رات کو کھڑا رہا مگر تھوڑی رات، آدھی رات یا اس سے بھی کم یا اس سے بھی زیادہ، آدھی رات اس سے بھی کم یا اس سے بھی زیادہ. اور قرآن کو صاف صاف پڑھا کرو، یعنی نماز بعد میں نماز کے بعد پڑھنے کی بات نہیں، نماز بھی پڑھنے کی بات. بے شک ہم آپ پر ایک بہت بڑا بھاری بوجھ ڈال رہے ہیں، یعنی قرآن کا نازل ہونا. بے شک رات کو اٹھنا نفس کو روندنے والا ہے، نفس کو جو ہے کچلنے والا ہے، اور رات کو جو ہے بات بالکل صاف نکلتی ہے. بے شک آپ کو دن میں بہت سارے کام لگے رہتے ہیں، بس آپ اپنے رب کا نام لیے جاؤ اور سب سے چھوٹ کر، سب سے کٹ کر اپنے رب سے جڑ جاؤ. وہی مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بس اسی کو آپ اپنا کارساز بنا لو. بہت اہم ہدایتیں اللہ نے اپنے نبی کو دی ہیں اور نبی کے ذریعے سے امت کو، نبی کو دی ان کا ہوگا نہیں، امت کو دی. تو کل آپ کے سامنے تقریباً 5-6 دن جو سورہ جن آتی رہی، تو آخری آیت کل آپ کی یہ تھی اس میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر یہ کسی رسولوں کو چن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی رسولوں کو چن کر جو غیب کی باتیں اس امت کے لیے ضروری ہیں، دین کے احکام ان تک پہنچا دیتا ہے. نبی عالم الغیب نہیں ہوا کرتے، معلوم ہے. اللہ تعالیٰ جو ضروری احکام ہیں نبی پر بھیج دیتے ہیں. تو اسی لیے یہ صورت، اس کے بعد یہ صورت آئی. دیکھو یہ لوگ ہیں اللہ کے عالم الغیب ہیں، کیسا نہیں. شیوموگا جو ہمارا گاؤں ہے، ہم شاید ابھی ہم پڑھ رہے تھے اس وقت، زمانے کی بات ہے. بھولا بالا بچہ کیا کرے گا، وہ اللہ کے الغیب نہیں دکھانے گیا، بھگ کر بھوک دیا اس کو. معلوم یہ جہالت ہے. جہالت ایسی ہے، وہ دکھانے گیا وہاں سے. میں غیب کی باتیں نہیں جانتا، ویسے بھی سے آئے تھے نا ویسے، وہ دکھانے گیا وہاں سے. کتنے کے اتنے لاکھ روپے نا وہ کرنے، وہ بچہ دیوانہ وہاں سے جا کر وہ تو کتنا قرآن لے کے دکھایا، بھگ کر بھوک کر. اپنا عقیدہ غلط ہے، غلط جو ہے. آپ جو ہے لوگوں کو غلطیاں گمراہیاں پھیلا رہے ہیں. ایک بچہ جا کے اٹھ کے جو ہے اس دیوانہ بچہ ہونے بھی معلوم نہیں ہے لوگ کیسے ہیں، کتنا انعام رکھے تو جا کے دکھانے جا رہا قرآن لے کو، بھگ کر بھوک. جہالت وہ جو سر چڑھ کر بول رہی، دیکھ رہے ہیں آپ. اس کے بعد یہ صورت آ رہی ہے سورہ مزمل. کیا ہے اے اوڑھ لپیٹ کے سونے والے، کب اوڑھ لپیٹ بولو بھائی. آگے ہے آیتیں، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، سناتا ہوں آپ کو میں. مزمل کے معنی اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لینے کی ہیں. یہی اسی کا دوسرا مدثر کا مفہوم بھی تقریباً یہی. دونوں صورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مخصوص حالت، جو ایک وقتی حالت تھی، وہ اس کا ذکر آ گیا. تو اس وقت کی حالت کو ذکر کرنے میں اللہ کی طرف سے خاص اٹینشن ہے ان کو. کیا کر رہے ہیں نا، اوڑھ لے کے سو رہی. رسول یا نبی بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اب ان کی حالت یہ ہو گئی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے بہت پیار بھرا خطاب ہے. مزمل اور مدثر اللہ کی طرف سے بہت پیار بھرا خطاب ہے، یعنی ڈائریکٹلی اللہ کی اٹینشن لگی ہوئی ان کے اوپر، کیا کر رہے ہیں. واقعہ اس کا یہ پیش آتا ہے کہ سب سے پہلے غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل السلام نازل ہوئے اور سورہ اقرا کی ابتدایتیں آپ کو سنائیں. تو وہ تفصیل سے واقعہ ہے، کتاب الوحی
بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول کو دل میں ایسی بات آئی کہ میں سب سے تنا رہوں. تحنس یہ لفظ آیا ہے. تو اللہ کے اکیلے جاتے تھے, جا کے وہاں بیٹھ کے اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے. تو 6 مہینے ایسے گزر گئے. تو اس 6 مہینے آپ کو ایسے خواب گرتے تھے, ایسے خواب آپ نظر آتے تھے کہ جو رات میں صبح ہو جاتا تھا, جو آپ رات کو دیکھتے تھے صبح. اس کے بعد 6 مہینے کے بعد اچانک جو ہے وہی رمضان کا مہینہ ہے, قدر والی رات ہے, تو فرشتہ آ گیا, پڑھو. تو میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو کہتے ہیں کہ جو ہے کچھ یہ لے کر آئے تھے, ایک تحریر, ایک تختی لے کر آئے تھے, پڑھو اس کو. میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. ماں انا بقاری, اقرا, ماں انا بقاری. 3 مرتبہ کہنے کے بعد جبریل علیہ السلام آپ کو سینے سے دباتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. تو 5 آیتیں جو ہیں, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, پڑھو اپنے رب کے نام سے, جس ساری کائنات کو پیدا کیا. علم دینا, پیدا کرنے کے بعد علم دینا, اس کے لیے کیا تھا, پڑھو اپنے رب کے نام سے. تمہارا بڑا کرم کرنے والا ہے جس نے قلم سے انسان کو علم سکھایا اور وہ چیزیں سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. 5 آیتیں نازل ہوئیں. تو اللہ کے رسولوں سے اٹھ کر آ گئے. تو دیکھیے پریشان کانپ رہے تھے, لرز رہے تھے. کیا بات ایسا, کوئی آدمی اگر اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے پاس ایسا پیش آنے والا ہے تو پریشان کیوں ہوتا, پریشان ہوتا کہ بتاؤ. عالم الغیب اگر ہوتے تو پریشان ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول میں سب ایکسپیکٹ کر رہا تھا لو, یا انہوں آنے بعد بولتے تھے میں جو سب معلوم ہے تمہیں کیا لے کے. اللہ کے رسول کو عالم الغیب بولنے والے لوگوں ذرا ٹھہر کے سوچنا چاہیے. آپ قرآن نازل ہوا کہ نہیں, 5 آیتیں نازل ہوا, آپ کی حالت کیا ہو گئی بولو. یہ یا مزمل آ کے جو ہے آ کے بولے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی اسی ایک ہی بیوی تھی اس وقت, آ کے بولی کہ میری جان کا خطرہ ہے, کیا ہے, ایسا ہو گیا ہے. تو وہ دیکھتی تھی کہ ایسے نہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے مصیبت ابتلا نہیں کرے گا, کہ آپ تو جو ہے بیواؤں کے کام آتے ہیں, بے کسوں کی جو ہے مدد کرتے ہیں, لوگوں کا دکھ در اٹھاتے ہیں آپ, نیکی کے کام میں سب پیش رہتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیسی ان کی فراست تھی, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی فراست دیکھو, ان کی جو ہے سوچ دیکھو. کہتے ہیں کہ جو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, آپ پریشان مت ہوجائے. مجھے اڑاؤ, بولے زملونی, مجھے اڑاؤ بس. کانپ رہے تھے اللہ کے رسول. تو اللہ تعالیٰ بولے تم اوڑھ کے سو گئے, اب تم کو تو کام کرنا ہے. یا مزمل قم اللیل, اٹھو رات میں پڑھو, اللہ سے تعلق پیدا کرو. خدیجہ کے پاس تشریف لے گئے. سخت سردی محسوس ہو رہی تھی ویسے میں, اس لیے فرمایا زملونی, مجھے اڑا دو. تو اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا آپ کو سکون ہوا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لے کے جاتی ہیں ورقہ بن نوفل. یہ جو ہے ان کے رشتے کے بھائی تھے حضرت عائشہ, ان کے خدیجہ رضی اللہ عنہا. وہ بہت بڑے عالم تھے اور عیسائی تھے, کتابیں اور سب پڑھے تھے. اس بولے کہ جا کے حضرت عائشہ کی تھی, اے میرے بھائی ذرا بھتیجے کا حال سنو, تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال. کیا بھتیجے, کیا ہو رہا ہے, بولو. نہیں میں ایسا بیٹھا تھا تو ایک ایسا آ گیا, آ کے مجھے یہ آیتیں سنایا. میں سمجھتا ہوں تم اس امت کے نبی ہو. عالم تھے, پہچان لے, ہاں اس امت میں نبی آنا تھا, تم ہی نبی ہو. کاش کہ میں جوان ہوتا, کاش کہ میں تمہاری بوڑھے ایک دم بوڑھے ہو گئے, کاش کہ میں جوان ہوتا, میں تمہاری مدد کرتا. یہ چند ہی دنوں کے اندر ان کا انتقال ہو گیا, ورقہ بن نوفل. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ان کو خواب میں دیکھا تو سفید کپڑوں میں تھے. مطلب ہے کہ نجات ہوگی, رسول پر ایمان لائے نا. کاش کہ میں جوان ہوتا, میں تمہاری مدد کرتا ہے. بولنے کا مطلب کیا لگا, تمہارے پاس جو یہ آیا ہے فرشتہ, یہی فرشتہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا. ناموس حق آیا تم پر, تم کو پریشانی کی ضرورت نہیں, تم اس امت کے نبی ہو. بالکل اطمینان دلایا, تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, تم اس امت کے نبی ہو. مگر کیا کروں, میں جوان ہوتا تو میں مدد کرتا. کیوں, مدد کرنے کی ضرورت کیا ہے, نہیں یہ امت تم کو چھوڑے گی نہیں. بولے ہونا, جو بھی یہ پیغام لے کر آیا ہے اس کو لوگ اچھا سلوک نہیں کیا, اسے سخت مصیبتیں اٹھانی پڑی, اس پر مظالم اٹھائے گئے, اس شخص پر تو آپ کو بہت مظالم اٹھانے پڑیں گے. اللہ سمجھ میں آ رہا ہے کیا بول رہے ہیں. آئندہ جو پیش آنے والا ہے ان کو کیا معلوم تھا, ان کو اللہ کو معلوم نہیں تھا. دیکھو غیب کے عالم الغیب تھے کہ اللہ کے رسول, کیا میری امت مجھے کریں گے, تم کو نکالیں گے, تمہاری امت, یہ امت تم کو گھر سے نہیں, تمہارے وطن سے نکالے گی, کیا امت سے مجھے نکالے گی. ہاں یہ سب پیش آنے والا ہے. دیکھو وہ تورات انجیل پڑھنے کے بعد ان کو سب معلوم تھا کہ نبی یہ پیغام لے کر آئیں گے تو اس کا یہ سلوک ہونے والا ہے. اللہ کو معلوم نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, عالم الغیب بنا دیا لوگوں نے. تو اب طاقت کہاں سے ہے انسان کو, اصل طاقت اللہ کے ذکر سے. انسان کو اللہ کے ذکر سے طاقت ملنے والی, اس کے ذکر کے علاوہ کوئی طاقت نہیں آتا. قوت وہیں سے.
تو اللہ سے جتنا مضبوط تعلق ہوگا اتنا ہی جو ہے آدمی کے اندر جو ہے طاقت رہے گی. تو ذکر سے مراد صرف تسبیح لے کے پڑھنا ذکر نہیں ہے. جو بھی اللہ کی اطاعت کا ہم سب ذکر یاد رکھیں. اللہ کی اطاعت نماز بھی ذکر ہے, تلاوت بھی ذکر ہے, تسبیحات پڑھنا بھی ذکر ہے, کوئی نیک بھلائی کام کرنا ذکر ہے, قرآن سنانا, لوگوں کو تعلیم دینا, یہ بھی ذکر ہے. ذکر ایک بڑا لفظ ہے جس میں اللہ کی یاد, اللہ سے تعلق جوڑتا ہے آدمی کا. تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پرسنل تیار کرنا ہے اللہ کے اصول. تو لوگ پرسنل تیار نہیں ہوتے, اس لیے چلے جاتے. جو لوگ اپنے آپ کو پرسنلی اس کام کے لیے تیار نہیں کرتے وہ بھاگ جاتے. تو اللہ کے ان کو پرسنل اللہ تعالیٰ تیار کرنا تھا. کیا ہے؟ اے اوڑھ لپٹ کر سونے والے, قم اللیل الا قلیلا, رات میں کھڑے رہ جاؤ. کھڑے ہو کر نماز پڑھو, رات میں اٹھ کر نماز سے اللہ کا تعلق تمہارا جڑنے والا ہے. کیا لکھا ہے؟ اے کپڑوں میں لپیٹنے والے. اس کتاب سے یہ ابتدا نبوت میں قریش نے دارالندہ میں جمع ہو کر آپ کے بارے میں مشورہ کیا تھا کہ کوئی کیا بھی ان کو ایسا بولیں گے, کیا کرنا ہے انہوں جب بات پیش کر رہے ہیں تو کیا ہے. تو انہوں جو ہے کاہن, غیب کی باتیں بولے تھے. لگ کاہن بولو جی ان کو, اتنا اچھا کلام ہے, شاعر بولو جی, ایسی عجیب یہ باتیں, جادوگر بولو, گلا بولا. سب سننے میں غمگین ہو گئے تھے اللہ کے رسول. اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ خوش کرنے کے لیے فرما رہے ہیں, اے کپڑے میں لپیٹنے والے, اب اٹھو, تم ڈرانا ہے, تمہارا کام سونا نہیں ہے. رات کو نماز میں کھڑے رہو گا مگر تھوڑی رات. تو اب تھوڑی رات سے مراد آدھی رات ہو سکتی ہے, 1/2 نائٹ ہو سکتی ہے, 2/3 نائٹ, 1/3 نائٹ, تین ہی چیز اور کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ تینوں بول رہے ہیں, تم نہ جتنا ہو تو اتنا کرو. اور گھڑیاں نہیں تھی اس زمانے میں, سب اندازے سے چلنے والا کام. نصف رات سے زیادہ نصف آرام کرو, یا نصف رات سے کم کر دو, یا نصف کچھ بڑھا دو. تو شروع کے اندر جب 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی تو تہجد کی نماز اللہ کے رسول فرض تھی. جو لوگ ایمان کو ان کو نہیں وہی فرض تھی. وہ جو صحابہ کرام شروع ایمان لے سب راتوں کو جاگتے تھے, معلوم ہے. نصف سے زیادہ کا مصداق 2 ثلث ہے, 2/3, اور ادنا اس کا جو ہے ثلث 1/3 ہے, اور جو ہے آدھا نصف ہے. اس قیام اللیل میں قرآن کو صاف صاف پڑھا کرو. اللہ کا کلام ہے, صاف صاف پڑھا جائے گا تو دل پر پوری طرح اثر کرے گا. ہم تم پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. یہ کلام جو اللہ کا کلام ہے, اللہ کی طرف سے آیا کلام کوئی معمولی نہیں ہے. تو سخت سردی کے دنوں کے اندر جب وہی نازل ہوتی ہے تو اس سے پسینہ پسینہ ہوتے ہیں. سردی کے موسم کے اندر حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جو ہے, زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے بازو بیٹھا ہوا تھا, ایسا اللہ کے بیٹھا ہوا تھا, آپ پر وہی نازل ہو جائے گی. تو میری ران ان کے نیچے, میری ران پھٹنے لگی, میری ران ٹوٹ جائے گی. تو اتنا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا جو ہے اس کی طاقت ہے کلام کی. پہاڑ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اگر ہم قرآن کو پہاڑ نازل کرتے تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتا تھا. اب اللہ کے رسول کے دل پر نازل ہونا, اس کو ایبسارب کرنا, اس کو محفوظ رکھنا, ہے سب اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دیا تھا ان کو. ہم چپ پڑھ رہے ہیں اس بار. اور بھی اثر کیسا بات ہوتا ہے یہاں ہے کہ ایک شخص نے قرآن کی آیت سنی تو اس سے بے ہوش ہو گیا. اسی تفسیر میں آ رہا ہے. آگے منکرین کا جو ہے انجام کیا ہونے والا ہے. ان کے لیے بیڑیاں ہیں, ان کے لیے جو ہے گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے. تو یہ آیتیں سننے کے بعد امام احمد, ابن داود, ابن عدی, بحقی نے روایت کیا ہے. کوئی ایسے الٹ واقعہ نہیں, کون سی بنو بولے سو. قرآن کی ایک شخص قرآن کی آیت سنی بے ہوش ہو گیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن روزے سے تھے. حسن بصری حضرت علی کے شاگرد ہیں, تابعین میں سے, معلوم ہے, بہت بڑے. ان کا کلام جو ہے نبی میں ایسا کلام ہوا کرتا تھا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سب ہمارے سلسلے جا کے حسن بصری سے ملتے ہیں, معلوم, تصوف کے سلسلے میں حسن بصری جا کے ملتے ہیں. تو افطار کے وقت روزہ تھے, افطار کے وقت کھانا آ گیا. پھر یہی آیت آ گئی. کیا آیت؟ چھوڑو ان ظالموں کو, چھوڑ دو مکذبین کو. ان کے لیے جو ہے زنجیریں ہیں, ان کے لیے بیڑیاں ہیں, ان کے خلق میں اٹکنے والا کھانا ہے. ایک دم آیت آتی ہے کہ افطار کرنا چھوڑ جاؤ. ایک دن گزر گیا, یہ آیت آ گئی, کھانا نہ کھا سے کھانا اٹھا دیا.
اگلے روز پھر روزہ تھے، پھر شام ہو گئی، پھر کھانا آ گیا افطار کرنے کے لیے، پھر وہی آیت کا جانا ہے کیا کرنا ایسا ہے نا، پھر کھانا نہیں کھا کے اٹھا دیا۔ تیسرا دن ہوا، بولیں کیسا رہیں گے؟ اب اللہ تعالیٰ ویسے لوگ 3 دن بھوکے رہتے تھے، لوگ اب 3 ٹائم بھوکے نہیں رہ سکتے ہم، ایک ٹائم بھوکے رہنا مشکل ہے، معلوم ہے نہیں؟ ہمارا حال ایسا ہے، ہماری کمزوریاں ایسی ہیں، ایک ٹائم بھوکے رہنا مشکل ہے، معلوم ہے؟ 3 دن پاکی کرتے تھے، معلوم ہے؟ تیسرا دن ایسا ہوا تو ان کے صاحبزادے جا کے ثابت بنانی یزید بن ضبطی یحییٰ بن بکر کو جا کے بلا لا، بڑے بڑے ان کے تمام بڑے جو علماء تھے، دوست تھے، لا کے بلائے، دیکھو 3 دن سے کھانا نہیں، ابا ذرا سمجھاؤ ان کو۔ تینوں حضرات آئے، حسن بصری کو سمجھائے، نہیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ہے، وہ ہے، سمجھا کہ اسرار سے کھانا کھلا، جب مجبوری سے چلنے والے کھا لیے۔ تو آج بھی کلام کی تاثیر ہے، آپ کو معلوم ہے، کئی لوگ جو وہ باسط کا قرآن وہ بھی وہ لمبے راگ سے پڑھتے تھے، ان کا انٹرویو لیا گیا تھا، وہ جو ہے کسی نے قرآن سن لیا، لوگ گانے سنتے نا، میوزک گانے، کیا کلام، کون پڑھ رہا ہے یہ، فوراً نہیں مان رہا ہے، معلوم یہ کہ کئی لوگ ایسے واقع ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہم ایک بھاری کلام آپ پر ڈالنے والے ہیں، سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات میں اٹھنا، سب کام چھوڑ اٹھنا ہے تو رات کو، اور یہ کیا ہے، تمہارے نفس کو کچلنے والا ہے، نفس کو قابو میں کرنے والا ہے۔ آج بھی اپنے نفس کو قابو میں کرنا ہے تو رات کو اٹھو، واقوم قیلا، اس وقت تمہاری بات بھی صحیح نکلے گی، کوئی نہیں، بس اللہ ہے اور ہمیں، تو اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے تو رات کو اٹھنا ہے اور رات میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد